العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین اجانباً آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی دعا ہے تعالیٰ مناجات کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، کیا ہو گیا تمہیں جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ نکلو فرو فی سبیل اللہ کی راہ میں، تو پھر کیا کرتے ہو؟ حصہ کل تم الارض، زمین پر بوجھل ہو کر چلتے ہو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس چیز کا حکم آ گیا؟ جب غزوہ حنین ہو گیا، دوسرے غزوے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا حکم دیا صحابہ کو۔ جب تبوک کا حکم دیا، گرمی شدت کی تھی، چٹیل میدان تھا، تو تھوڑا سا گرا گزرا، ابھی ہم فارغ میں پھر حکم آ گیا، ابھی ہم جنگ سے فارغ پھر حکم آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی کام کو دل سے نہیں کرتا نا، تو ایسے کر کے جھک کے چلتا ہے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، کیا ہو گیا تمہیں جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ ایسے لٹک کے بندہ چلتا ہے۔ اراضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں سو نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، مگر آخرت کی زندگی جو ہے وہ کثیر ہے اور دنیا کی قلیل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، عجیب روایت ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ دوپہر کا ٹائم تھا، آپ تشریف لے آئے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ چٹائی سے اٹھے تو چٹائی کے نشان میرے آقا کی پیٹھ پر لگے ہوئے تھے، نشان بنے ہوئے تھے چٹائی ایسے بنے ہوئے تھے۔ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، اگر آپ کو دے تو ہم آپ کا بسترا تیار کروا دیں، آپ کے لیے بسترا بنوا دیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا کو مجھ سے کچھ نہیں اور مجھے دنیا سے کچھ نہیں، مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور ڈال کے نکالے، کیا آیا؟ کہا دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس کو، دیکھو۔ صحابہ دیکھ رہے، کہا جب تک یہ زندہ تھا تو لوگ اس کی قدر کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، آج یہ مر گیا تو ذلیل و رسوا ہو گیا۔ کہا کہ دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک لنگڑی بکری کھڑی ہے۔ صحابہ نے فرمایا دیکھو اس بکری کو، ہے نا لنگڑی۔ آپ نے فرمایا، کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا میں کافر کو ایک پانی کا قطرہ بھی نہ دیا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور دنیا دار کے لیے وہ اس کو اپنی جنت سمجھتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہے اس شخص پر ہو جو رات کو سوتا ہے، صبح اٹھ کر دنیا کا مجھے یہ کام کرنا ہے، دنیا کا یہ کام کرنا، دین کی چھٹی۔ تو کیا ہو گیا تجھے؟ کہاں چلا گیا تو؟ جب رب ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کتنی ہے، کہا کہ قلیل ہے، متاع الحیات دنیا، کہا یہ دنیا کی زندگی قلیل ہے، فی الآخرت الا قلیل، مگر آخرت کے مقابلے بہت تھوڑی ہے۔ آج ہم سب کچھ اسی پر فدا ہے، اسی پر قربان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا قریب ہوگا، ایسے لوگ اٹھیں گے، ایسے لوگ ہوں گے، وہ مسجد میں محفلیں جما کے بیٹھ جائیں گے، لیکن محفل میں آپ دیکھو گے تو ان کا مقصد دین نہیں بلکہ دنیا ہوگا۔ ان کا مقصد دین ہرگز نہیں ہوگا، ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوگا۔ کہا کہ رب جس سے بھلا چاہتا ہے، کہا جس کو دنیا میں تلخی ملے گی اس کو آخرت میں مٹھاس ملے گی۔ جو دنیا کی مٹھاس میں گم ہو گیا، رشوت ستانی میں گم ہو گیا، زنا بدکاری میں گم ہو گیا، دین کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، حقوق کو چھوڑ دیا، لذتوں میں گم ہو گیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر تم نہیں نکلو گے، مسلمانوں تمہارے لیے خطاب ہو رہا ہے، مسلمانوں یہ تمہارے لیے خطاب ہو رہا ہے۔ إِلَّا تَنْفِرُوا، اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ عذاب تو دے گا، پھر کرے گا کیا رب؟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، تمہیں بدل دے گا، تمہیں ہٹا دے گا، راست تمہارے یہاں دوسری کیا کرے گا؟ غیرکم، دوسری قوم لائے گا، تمہیں تباہ برباد کر دے گا، تمہیں کٹوا دے گا، کٹ جاؤ گے، کاٹ دے گے، تمہاری گردنیں اتار دے گے دوسری، کیونکہ تم نے کچھ نہیں کیا، دین پر عمل نہیں کیا، دین کا کام نہیں کیا، صرف برائے نام بنے رہے تھے۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، پھر تم کیا اس قوم کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، جو تم پر قوم آئے گی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔